کہ آپ کو بندہ زیادہ کھاتا ہے, زیادہ میٹھا کھاتا ہے, بہت زیادہ روٹیاں کھاتا ہے, اوور آل اس کی عادت ہے کہ اس نے بہت کھانا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نے کیلریز بہت کھائی ہیں, اتنی برن نہیں کی, تو وہ پائل اپ تو ہونی ہی ہے نا, اس نے موٹا ہونا ہے. ایک تو یہ سب کو سمجھ لگ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سٹریس میں جاتے ہو نا, تو آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اچھا, اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈرینالین ایک ہارمون ہے, وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جسم سمجھ رہا ہے اس بندے کو فلاں چیز پسند نہیں آئی, فلاں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے, یہ اس نے سٹریس لی ہے, اب یا تو یہ فائٹ کرے گا, مکے شکے مارے گا, اچھا, یا فلائٹ, یا بھاگ جائے گا. اچھا, مکے مارنے کے لیے, لڑنے کے لیے بھی آپ کو انرجی چاہیے, بھاگنے کے لیے بھی انرجی چاہیے. درست, تو جسم آپ کا ریزرو سے, جو آپ کے مسلز کے اندر ریزرو ہے, وہاں سے لے کے جسم بغیر فوڈ کے بھی گلوکوز بنا دیتا ہے. اچھا, جسم بھر دیتا ہے گلوکوز سے. کہ لڑو بھائی, اٹھو, شاباش, اٹھ لڑو. آپ لڑتے ہی نہیں ہو. اٹھو بھاگو, اب بھاگتے بھی نہیں ہو. اب وہ جو اتنا گلوکوز بنایا وہ کدھر جانا ہے؟ ایک تو فوڈ سے آپ نے کھایا تھا نا, اب یہ ریزرو سے گلوکوز بن گیا. اب وہ سارا گلوکوز پھر جسم کو دوبارہ پھر انسولین بنا کے, اس کو پھر لیور میں جا کے, اس کو پھر گلائکوجن میں اور پھر چربی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. یعنی اور دوسرا معدہ خراب. تو سٹریس کے ساتھ بھی آپ کا جو وزن بڑھتا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کھانے, زیادہ کھانا کھانے کے بعد آپ کے جو کیلری کا ایک ڈسٹرب ہوتا ہے نا, وہ سٹریس سے بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ بالکل سائنس نے پروو کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ آج کل ایک بڑا ایشو ہے, بڑی جگہوں پہ اکراس دا گلوب ہو رہا ہے, صرف پاکستان نہیں ہے. بڑی ساری مثالیں ماضی میں بھی ہیں, اور ریسنٹلی ایک انڈین ایکٹریس, اسٹیج ڈانسر یا آئٹم سانگ کرنے والی ایکٹریس ہیں انڈیا کی, ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے بھی ایک ایکٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہارٹ اٹیک سے. تو موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیرائڈس کا یوز کرنا, یہ جو آپ باڈی کے اندر اس ڈفرینٹ چیزیں کرواتے ہیں, جیسے بوٹوکس وغیرہ کروا لیا یا شیپ کروانے کے لیے, تو آپ کوئی اسٹیرائڈس اور آپریشنز کرواتے ہیں, اور اس کے بعد استعمال کی جانے والی جو ادویات ہیں, سب سے زیادہ ان کا افیکٹ ہوتا ہے جو ہارٹ فیلئر کا کاز بنتا ہے. یہ سڈن کارڈیک اریسٹ جو ہو رہا ہے نا, اور نوجوانوں کے اندر ہو رہا ہے, اس کی ریشو بڑھ رہی ہے, بڑی خطرناک ہے, بہت زیادہ سر. اچھا, اب اس میں انتہائی جو فٹ لوگ ہیں, جمناسٹ, سپورٹس, ان کو بھی ہو رہا ہے. بالکل ہے. اور وہاں تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ وہ جو سپلیمنٹ لیتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اسٹیرائڈ بھی ہے, ان کے ڈاپ ٹیسٹ کروا لیں, کہیں نہ کوئی مسئلہ ہوگا. ان کا ظاہر ہے جو اسٹیرائڈ ہے وہ آپ کا سارا میٹابولزم کا تباہ کر دیتے ہیں نا, ان کی روزیں. لیکن ایسے لوگوں کو بھی تو ہو رہا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اسٹیرائڈ لیا ہی نہیں, یا کوئی سپلیمنٹ عام ان کی روٹین میں نہیں ہے. ان کے یہاں کیا ہے, ایک شک لوگوں کا بہت زیادہ ہے, اور اس میں شاید حقیقت بھی ہو, وہ کرونا ویکسین کے اوپر بھی لوگ ڈال رہے ہیں کہ اس کرونا ویکسین کے بعد بھی کچھ لوگوں کے میٹابولزم یہ ہوئے ہیں. لوگوں کے کچھ لوگ ڈائبٹک بھی ہو گئے ہیں اس ویکسین کے بعد, کچھ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں. اور بڑا کلیم ہے, شاید ہم اس کو آگے لے کے ڈسکس کریں گے. میں یہاں پہ صرف کوٹ کرنا یہ چاہ رہا ہوں, یا اس کو ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو یہ جنریشن کی جو صلاحیت ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کی, وہ بڑی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور پاپولیشن میں ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جی پاپولیشن میں ڈکلائن آ سکتا ہے اگلے 10 سال میں. اور کئی جگہ پہ اس کی ریزنز یہ کرونا ویکسینز کو بتایا گیا. سر پلیز کنٹینیو کیجیے. اچھا, اس میں نا ابھی ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں, آبزرویشنز آ رہی ہیں. ہاں جی. ابھی یہ ہوتا ہے نا ایک کمپریہنسو رینڈومائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن کر کے مکمل طور پہ جو ایکسپیریمنٹ کر کے ایک رزلٹ آتے ہیں, ابھی ایسے نہیں ہے. لوگوں کی یہ اشارہ لوگوں کا ضرور ہے کہ کرونا نے صرف لنگز کو ڈیمیج نہیں کیا, اس نے آپ کے باقی باڈی پارٹس کے اوپر بھی افیکٹ کیا ہے, جس میں ہارٹ بھی شامل ہے, کڈنیز بھی شامل ہے, گٹ بھی شامل ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اگلی جو چیز وہ ہے لائف سٹائل. جو لوگ بالکل سیڈیٹ لائف سٹائل میں ہیں, ان کے اندر مسلسل شوگر زیادہ ہے, فاسٹ فوڈ زیادہ ہے, اور اس کے اندر کیمیکلز بہت زیادہ ہیں. کیمیکل آپ کی فوڈ کے اندر جو آ رہے ہیں یہ ایلینز ہیں, فارن پارٹیکلز ہیں. جسم ان کو اپنا نہیں سمجھتی. جیسے گوشت ہے, انڈا ہے, دودھ ہے, دہی ہے, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, یہ گھر کے افراد ہیں سارے. جسم ان کو ایسے ہی لیتا ہے جب گھر کے افراد ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ گھر کے افراد ہیں. لیکن ایک اجنبی گھر میں آ جائے گا نا تو پورے گھر کا مصیبت پڑ جائے گی, یہ بندہ کون ہے, کیسے آ گیا. تو اسی طرح جو ہمارے فوڈ کے اندر کیمیکلز ہیں, آپ دیکھیں ایڈیٹیوز ڈالے جاتے ہیں, پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں, ٹیسٹ انہانسرز ڈالے جاتے ہیں, بے شمار کا کلر ڈالے جاتے ہیں, وہ سارے کیمیکل ہیں. اور ہمارا کچن اب کیمیکلز کا بھرا پڑا ہے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے نام پہ. یس, اب وہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے ایلینز ہیں, وہ ہماری باڈی کے لیے فارن پارٹیکلز ہیں. اور باڈی ان کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے, ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے, کسی کا لیور خراب ہو رہا ہے, کسی کا کڈنی خراب ہو رہے ہیں, کسی کا اسٹامک خراب ہو رہا ہے, وہ سب کو میٹابلائز نہیں کر پا رہے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ہارٹ کو اور باقی کو افیکٹ کر رہے ہیں. پھر سٹریس آج کل جو اتنی بڑھ گئی ہے, سٹریس ایک سب سے بڑا کاز ہے پوری باڈی کا میٹابلزم تباہ کرنے میں اور آپ کو موت کے دہانے تک لے کے جانے میں. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, یہ میرا ایک بڑا ایشو ہے, مجھے ان چیزوں سے بڑی عجیب سی, لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے, مجھے حیرت نہیں ہوتی, مجھے رونا آتا ہے یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا, وہ ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور و معروف, ڈکی بھائی, وہ کچھ ان کے خلاف ایف آئی آر ہے کہ جی وہ انہوں نے کوئی بیٹ ایپ ہے اس کو پروموٹ کیا. پھر وہ جب بٹ صاحب ہیں, ہماری سر آج کی جنریشن ہے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہے, وہ انجینئر سائنٹسٹ یا کچھ اس طرح کے نہیں بننا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم نے یوٹیوبر بننا ہے. کسی نے کہا RHS بننا ہے, کسی نے کہا ڈکی بھائی بننا ہے, کسی نے کہا رجب بٹ بننا ہے, کسی نے کہا بلا بلا. سر یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ذہنی حالت اس طرف کیوں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں زیادہ شوشا والی چیزوں میں زیادہ مائنڈ لگتا ہے؟ یہ ہماری گرومنگ کا پرابلم ہے گھر سے, یا اس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ایسی آ گئی کہ اسے ہم اب روک نہیں سکتے؟ یہ مٹیریلسٹک اپروچ اور ماڈرن لائف سٹائل کا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے. ہمیں یہ نام نہیں آپ نے جتنے نام لیے, میں کسی کا نام نہیں لیتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ جو فار ایگزامپل سوشل میڈیا سے وہ کروڑ روپیہ کما رہا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں سر, وہ 20 کروڑ کمائے. اچھا کما رہا ہے, کیا ضرورت ہے ایک انلیگل ایپ کو بھی پنگا لینے کی؟ ٹھیک ہے, آلریڈی تم اتنے کما رہے ہو, تو ایک انلیگل جو ایپس ہیں, انلیگل جو پروگرامز ہیں, انلیگل جو کرنسی ہے, اس کے اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا پھر آگے پیسے, پھر آپ اپنی لائف میں دیکھو وہ کیا ایسی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اب ملک بھی چھوڑنا پڑے, پھر باقی چیزیں. بھائی اس ایک اتنا پیسہ پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر ذہنی صحت بگاڑ دی ہے, ہر چیز بگاڑ دی, وہ کر دی ہے. اچھا اب یہ جو پیسے کی دوڑ ہے, کسی نے کو پیسے سے خوش ہوا ہے تو مجھے بتا دے مجھے وہ صرف پیسے سے خوش ہوا ہے. اچھا آپ اگر بہت زیادہ قیمتی لباس پہن رہے ہو, بہت زیادہ قیمتی لباس پہن رہے ہو, اب بہت بڑی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہو, تو کس کو خوش کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ اسٹینڈرڈ اس دنیا کی یہی ہیں. وہ باقی گئے کرپٹ بندہ, پتہ نہیں کسے حرام دے پیسے اس نے کمایا جائے اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے, کس کو خوش کر رہے ہو؟ یعنی جن لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں خوش ہو رہے. یو آر لوزنگ ریئل ہیپینس. یس, وہ ریئل ہیپینس, ریئل ہیپینس ہے. تم کسی غریب کی مدد کر کے تو دیکھو, انسان اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق ہے اس کی چپ چاپ کر کے مدد کر کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے تمہیں سکون کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے تمہیں. سر چھپے ہوئے اقدامات جس سے لوگوں کی خیریت ہو, جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے, چھپا ہوا ہے وہ. یس, اور وہ سب کے لیے کرتا ہے.